السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ معزز سامعین کرام، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے درس کا، وہ ٹاپک ہے رمضان کا شیڈول، جدول رمضان کا شیڈول۔ اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جب آپ شریعت اسلامیہ کا مطالعہ کریں گے، بالخصوص شیڈول کے تعلق سے، جدول کے تعلق سے، تو ایک نقطے کی طرف، ایک پوائنٹ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ اسلامی شریعت کا جب آپ گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شریعت اسلامیہ جو ہے ہمیں اور آپ کو زندگی آزادانہ طور پہ گزارنے کے بجائے مکمل نظام اور مکمل ضابطے اور ایک ٹائم ٹیبل کے تحت زندگی بسر کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ آپ دیکھیں گے اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں، بنی الاسلام علی خمس، صحیح بخاری کی جو روایت آپ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، حج کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ لا الہ الا اللہ کے بعد جو 4 چیزیں ہیں آپ دیکھیں گے، نماز کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، رمضان کے روزے کا مسئلہ ہے اور حج کرنے کا مسئلہ ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ان 4 اہم اراکین کو ادا کرنے کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہے۔ 5 وقت کی نماز آپ کو پڑھنی ہے، شریعت اسلامیہ نے 5 وقت کی نمازوں کا ایک ٹائم بنایا ہے۔ ظہر آپ کو کب پڑھنی ہے، عصر کب پڑھنی ہے، مغرب کب پڑھنی ہے، عشاء کب پڑھنی ہے، فجر کی نماز آپ کو کب پڑھنی ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی آپ کو کرنی ہے، زکوٰۃ آپ کب ادا کریں گے، کیسے ادا کریں گے، پورا ایک نظام، ایک سسٹم اور ایک ٹائم ٹیبل اسلام نے دیا ہے کہ ہولانِ حول جب سال گزر جائے تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ کھیتی آپ کر رہے ہیں، فصل کی کٹائی ہو رہی ہے، اس موقع پر کیا ہے کہ آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ آپ حج کرنا چاہتے ہیں، اس رکن کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ایک ٹائم ٹیبل شریعت اسلامیہ نے متعین کر دیا ہے۔ بالفاظ دیگر اسلامی شریعت جو ہے ہمیں اور آپ کو ایک ٹائم ٹیبل کے تحت عمل کرنے کی، زندگی گزارنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اور ایک بات آپ کے سامنے بھی ہونی چاہیے کہ اساس الفوز ثلاثۃ، کسی بھی میدان کے اندر، کسی فیلڈ کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے بیسکلی 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ 3 چیزیں بڑی اہم ہوا کرتی ہیں۔ نمبر 1 الہدف، نمبر 2 الجدول، نمبر 3 الاجتہاد۔ اگر آپ کسی فیلڈ کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر بیسکلی آپ کے پاس 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، پہلا تو یہ کہ آپ کے پاس گول ہونا چاہیے، آپ اس فیلڈ کے اندر آپ جانا کہاں تک چاہتے ہو، آپ کا مقصد کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس پورا ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، مجھے جنوری کے مہینے میں کہاں تک مجھے اپنی منزل کو طے کرنا ہے، فروری میں کہاں تک جانا ہے، اور ایسے ہی محنت ہونی چاہیے۔ اور اسلام کے نظام میں آپ غور کریں گے، ایک مسلمان کی منزل کیا ہے بھائی؟ ایک انسان کی حقیقی منزل یا تو جنت ہے یا پھر جہنم ہے۔ اب جنت اور جہنم یہ کیسے ملے گی؟ اگر کوئی شخص جنت میں جانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مقصد، ایک گول طے ہوگا کہ مجھ کو جنت میں جانا ہے۔ اب جنت میں جانے کے لیے کیا ہے کہ اس کو محنت کرنی پڑے گی۔ اب محنت کس میں کرنی ہے؟ شریعت اسلامیہ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن اور مختلف قسم کی عبادتیں ایک نظام کے تحت، ایک سسٹم کے تحت ہم کو اور آپ کو دے دیا ہے۔ سامعین کرام، بالفاظ دیگر کہنا چاہتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ کا جو مین مقصد ہے اور جہاں بنیادی چیزیں، بہت ساری چیزیں، ان میں سے ایک بنیادی چیز یہ ہے، اسلام ہماری رہنمائی کرتی ہے، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک ٹائم ٹیبل کے تحت ہونی چاہیے۔ بہرحال ابھی ہم شعبان کے مہینے کو بالکل ختم کر کے رمضان کے مہینے کے اندر داخل ہونے والے ہیں۔ رمضان کا مہینہ چونکہ برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، اور رمضان کا ایک ایک لمحہ اپنے آپ میں بڑا ہی قیمتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان قیمتی ایام کو اور ان قیمتی لمحات کو ہم کس طریقے سے گزاریں اور کس انداز میں اس کا ٹائم ٹیبل مینیج کریں کہ رمضان کا ایک لمحہ بھی ہم سے مس ہونے نہ پائے، ایک ایک لمحے سے، ایک ایک منٹ سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، اگر آپ رمضان کا شیڈول بنانا چاہتے ہیں
رمضان کا ایک شیڈول آپ بنانا چاہتے ہیں، پھر اس کے تئیں عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ماہ رمضان میں بیسکلی کون کون سی عبادتیں ہوتی ہیں۔ ماہ رمضان میں کیا ہے جو عبادتیں عام طور سے ہوں گی ان کو میں نے 8 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم ہے عبادت کی نماز، جو کہ سال کے 12 مہینے پڑھنی ہے، رمضان کے مہینے میں بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ تو پہلی عبادت رمضان کے مہینے میں جو ہم اور آپ کریں گے انشاءاللہ وہ ہے نماز، فرض نمازوں کی پابندی۔ دوسری عبادت ہے روزہ، جو کہ دینی فریضہ ہے، جو کہ فرض ہے، اس کو بھی رکھنا ہے۔ تیسری عبادت ہے قیام، تراویح۔ چوتھی عبادت ہے تلاوت قرآن۔ پانچویں چیز ہے نوافل کا اہتمام۔ چھٹی چیز ہے ذکر و اذکار، دعائیں۔ ساتویں چیز ہے صدقات و خیرات، انفاق فی سبیل اللہ۔ اور آٹھویں چیز ہے اسپیشل طور پہ دعا، اذکار اور دعائیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو 8 چیزیں بیسکلی انشاءاللہ ہم رمضان کے مہینے میں بلکہ ایک مسلمان کرتا ہے۔ تو ان 8 چیزوں کے ساتھ ساتھ رمضان کے مہینے کے اندر ہمیں اور آپ کو سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، اور بھی دیگر ہماری ضروریات ہیں، لیکن بیسکلی یہ 8 عبادتیں ہیں جو ہم اور آپ رمضان کے مہینے میں کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس تعلق سے سب سے پہلی چیز یہ ہے، ایک بات ہو گئی۔ دوسری چیز، آپ رمضان کا شیڈول بنانا چاہتے ہیں، اور میں آپ سے گزارش بھی کروں گا کہ آپ رمضان کا شیڈول آپ بنائیں، اور رمضان کا شیڈول آپ یہاں سے بنائیں۔ 5 وقت کی نمازیں ہیں، 5 وقت کی نمازوں کو اپنے سامنے آپ رکھیے، اور پھر اس کے بعد ہر نماز کے تئیں کیا ہے کہ آپ اپنا شیڈول جو ہے آپ منظم کیجئے۔ مثال کے طور پہ کیا ہے، اگزامپل میں دے کر کے بات آگے بڑھنا چاہوں گا۔ آپ شروع کریں کیا ہے کہ فجر کی نماز سے، فجر کی نماز سے آپ اپنا شیڈول بنائیں۔ اور اگر آپ کالج اور یونیورسٹی سے اگر آپ کا تعلق ہے تو آپ جانتے ہوں کہ مطلب اسٹڈی کرنے کے لیے آپ ایک شیڈول بناتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کیا ہے کہ ایک پیپر لے کر کے پیپر پہ کیا ہے کہ آپ 5 کھانے بنائیں، اور اس کے بعد اوپر کیا ہے فجر کی نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اس طریقے سے کیا ہے کہ 5 نمازیں آپ کیا ہے کہ ایڈ کر لیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے اور فجر کی نماز کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے تئیں آپ ساری چیزیں لکھیں۔ مثال کے طور پہ فجر کی نماز سے پہلے کیا ہے کہ ہم کو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے، بھائی آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے۔ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کے بعد چونکہ وہ لمحہ جو ہوتا ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس لمحے میں اٹھ کر کے ہم بھائی وضو کریں گے، وضو کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنہائی اختیار کر کے ہم دعا کریں گے، ایک کام کریں گے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ پھر سحری کرنی ہے، سحری کرنی ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ چلو سحری نہیں بھی اگر دل کر رہا ہے تب بھی پیارے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو حدیث ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، تم سحری کرو اس لیے کہ سحری کے اندر برکت ہے۔ ہم سحری کریں گے، سحری کرنے کے بعد پھر کیا ہے کہ باوضو ہو کر کے گھر سے مسجد میں جا کر کے ہم وضو نہیں کریں گے انشاءاللہ، گھر سے وضو کر کے مسجد تک ہم جائیں گے، تاکہ جو وضو کر کے مسجد تک جانے کا جو ثواب ہے وہ ثواب بھی ہم کو مل جائے۔ تو وضو کر کے ہم مسجد کی طرف جائیں گے، اور مسجد میں جانے کے بعد ہم فجر سے پہلے کی جو 2 سنتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر فی الدنیا خیر، جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ 2 سنتیں جو ہیں دنیا و ما فیہا سے، دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں سے سب سے بہتر ہے، 2 سنتوں کا اہتمام کریں گے، اور اس کے بعد پھر فجر کی نماز پڑھیں گے۔ فجر کی نماز کے بعد پھر آگے آپ اپنا شیڈول آپ ترتیب دیجئے۔ فجر کی نماز ہم پڑھ لیے، نماز پڑھنے کے بعد ہم اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ ایک انسان نماز پڑھنے کے بعد جب تک اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، جب تک اپنی جگہ پر رہتا ہے، فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ۔ نماز پڑھنے کے بعد بندہ جب تک اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے ملائکہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما۔ تو یہ کام ہم کو کرنی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ہم اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں گے، اور بیٹھے رہنے کے بعد ہم اس کے بعد پھر ذکر و اذکار کریں گے۔ اور ذکر و اذکار کا آپ اگر ہو سکے تو آپ 10 منٹ 15 منٹ، اور دعا کی کتابیں آتی ہیں ذکر و اذکار کی، وہ دعا کی کتابیں اور اذکار کی کتابیں اپنے پاس آپ رکھیے۔ فجر کی نماز کے بعد ہم اذکار کریں گے۔ اذکار کرنے کے بعد پھر رمضان چونکہ ماہ قرآن ہے، ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، فجر کی نماز کے بعد کم از کم آدھا پارہ قرآن کی ہم تلاوت کریں گے۔ تلاوت کرنے کے بعد اس کے بعد پھر قرآن چونکہ صرف پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، قرآن سمجھنے کے لیے بھی نازل ہوا ہے۔ قرآن کا مین مقصد ہے اس کو سمجھا جائے، سمجھ کر کے اس کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ ہم روز آنا ڈیلی بیسس پہ 5 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد پھر
آپ اس کے بعد پھر آپ کی جو دیگر مصروفیات ہیں، کوشش یہ ہو کہ رمضان کے مہینے کے اندر جو خارجی مصروفیات ہیں، جو خارجی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو ختم کر کے زیادہ سے زیادہ نماز، روزہ، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار میں دیا جائے۔ اس کے بعد پھر آپ وہاں سے گھر آئیے، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ جو آپ کی باڈی آرام مانگتی ہے، آپ اتنا آرام کرنے کے بعد پھر ایسا شیڈول ہو کہ بھائی ہم واپس ظہر کی نماز کے لیے آئیں گے، ظہر کی نماز آ کر کے پڑھیں، مسجد کے اندر پڑھیں گے، اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد جو قبلی سنتیں ہیں، جو بعدی سنتیں ہیں، ان سنتوں کا اہتمام کریں گے، اور اس کے بعد پھر تلاوت قرآن کے لیے ٹائم دیا جائے۔ ظہر کی نماز کے بعد بھی کم از کم زیادہ نہ صحیح 2 صفحات 3 صفحات قرآن کی تلاوت کے لیے دیا جائے، اور اس کے بعد پھر ظہر کے بعد چونکہ قیلولے کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد ظہر سے لے کر کے جو ٹائم بچے گا، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، ہم اس ٹائم میں آرام کریں گے۔ اس طریقے سے فجر کی نماز سے لے کر کے ظہر تک، اور ظہر سے لے کر کے پھر عصر تک کیا ہے کہ ہمارا ایک شیڈول ایسا ہو جائے گا۔ ایسے ہی عصر کے بعد کی آپ ترتیب دے لیں، عصر کے بعد بھی اپنی ترتیب آپ ایسی ہی بنا لیں کہ عصر کی نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے بعد پھر قرآن کی تلاوت کتنی کرنی ہے، ذکر و اذکار کتنے کرنے ہیں، اور چونکہ اس کے بعد پھر کیا ہے کہ عصر کے بعد ہوتا یہ ہے کہ افطاری کی تیاری بھی ہوتی ہے، تو اس ٹائم پر کیا ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم ایسا بھی نکالیں، چونکہ اگر گھر کے آپ ذمہ دار ہیں تو مارکیٹ بھی آپ کو جانا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن ہی میں آپ سارا ٹائم دے دیں، اور گھر کی جو واجبات ہیں، جو گھر کی جو ضروری چیزیں ہیں، وہ چیزیں نہ ہو پائیں۔ تو ایسا ٹائم آپ مینیج کیجئے۔ اس کے بعد پھر مغرب کا ٹائم آتا ہے، مغرب سے پہلے آپ کوشش یہ ہو کہ افطار کا سامان تیار کر کے جو کچھ بھی میسر ہوتا ہے دسترخوان لے کر کے بیٹھ جائیں، اور دسترخوان پر بیٹھ کر کے وہ موقع جو ہوتا ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے، دعا کے لیے بڑا قیمتی موقع ہوتا ہے۔ اس موقع پر خصوصی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے، والدین کے لیے، بڑے بھائی کے لیے، چچا ان کے لیے، اور جو دیگر رشتہ دار ہیں جو دنیا کے اندر موجود ہیں یا دنیا سے جو رخصت ہو گئے ہیں، ان کے حق میں اس موقع پر دعا کی جائے۔ وہ موقع بڑا قیمتی ہوتا ہے، دعا کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس موقع پر دعا کی جائے۔ اچھا، افطاری کرنے کے بعد چونکہ ہوتا یہ ہے کہ دن بھر انسان روزہ رکھتا ہے، افطاری کرنے کے بعد باڈی جو ہوتی ہے بیسکلی وہ آرام مانگتی ہے، لیکن ہمارا جو یو پی بہار کا جو عام طور سے جو ماحول میں نے دیکھا ہے، ہوتا یہ ہے کہ افطاری کرنے کے بعد خاص طور سے جو نوجوان طبقہ ہوتے ہیں، نوجوانوں کا ایک الگ گروہ ہوتا ہے، بزرگوں کا ایک الگ گروہ ہوتا ہے، بچوں کا ایک الگ گروہ ہوتا ہے، اپنا اپنا گروہ چوراہے پر جا کر کے گپ شپ ہوتے ہیں۔ بھائی کوشش یہ کیجئے کہ ماہ رمضان میں گپ شپ کی جتنی محفلیں ہیں، ہم کسی محفل کے اندر شریک نہیں ہوں گے۔ دوستوں سے بھائی ٹھیک ہے، دعا سلام اپنی جگہ ہے، لیکن مغرب کے بعد جا کر کے جو ہوٹل بازی ہوتی ہے، جو گپ شپ ہوتے ہیں، کم از کم وہاں اپنا ٹائم برباد نہیں کریں گے ہم۔ پچھلے درس میں شاید امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ ماہ رمضان میں ایک مرتبہ ان کا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا، یضحکون، جو آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان اللہ جعل رمضان مزمارا لخلقی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کو کمپٹیشن کا مہینہ بنایا ہے۔ ماہ رمضان تو مسابقے کا مہینہ ہے، کمپٹیشن کا مہینہ ہے، اور کہتے ہیں کہ فسبق قوم ففازوا، کچھ لوگوں نے اس مسابقے کے اندر حصہ لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ کے سامنے ایک بہت بڑا کمپٹیشن ہے، بہت بڑا کمپٹیشن ہے بھائی، کوئز کا کمپٹیشن ہے، جی کے کا کمپٹیشن ہے آپ کے پاس۔ اچھا، آپ کمپٹیشن بہت بڑا ہے، اس کے اندر آپ حصہ لیے ہوئے ہیں، تو کیا ایسا عقل مند اس طالب علم جو کسی بڑے کمپٹیشن میں ٹاپ لیول کا، بلکہ عالمی پیمانے کے کسی کمپٹیشن میں حصہ لینے والا ایک محنتی طالب علم، ایک ہوشیار طالب علم اپنے اوقات کو ہنسی مذاق میں یا فالتو چیزوں میں برباد نہیں کرے گا؟ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، مغرب کے بعد کا جو یہ وقت ہوتا ہے، ان اوقات کو بھی آپ سیٹ کیجئے۔ سیٹ آپ اس انداز میں کیجئے کہ مغرب کے بعد چونکہ انسان تھک جاتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ انسان آپ بستر پر لیٹ جائیں، اور لیٹ کر کے اس موقع پر اگر ہو سکتا ہے کسی معتبر عالم دین کا، کسی معتبر عالم دین، معتبر میں اس لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیے یہ ڈاکٹر، انجینئر اور یہ ایڈوکیٹ وغیرہ کے چکر میں مت پڑیے گا، کسی معتبر سلفی عالم دین کے بیانات آپ سنیے، تقریریں ان کے سنیے، رمضان کے مسائل کے تعلق سے ہیں، دین کے بارے میں ہے، قرآن کی تفسیر ہے، یا پھر تلاوت قرآن ہی سنیے۔ قرآن پڑھنا اگر ثواب کا کام ہے تو قرآن سننا بھی ثواب کا کام ہے، تو آپ اس موقع کو فائدے میں آپ لائیے۔ یہ مغرب کے بعد کا وقت ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہوتا یہ ہے چونکہ عشاء کا وقت آ جاتا ہے۔ اچھا، مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو یہ وقت ہوتا ہے، ایک کام اور آپ اپنے شیڈول میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ آپ چونکہ مغرب کے بعد تھوڑی سی تاریکی چھا جاتی ہے، تھوڑی تاریکی چھا جاتی ہے، تو اس موقع پر دیکھیے ماہ رمضان میں ایک چیز ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا،
اور ایک انسان دیکھیے، ایک ہوتا ہے دکھا کر کے دینا اور ایک ہوتا ہے چھپ کر کے دیکھنا، چھپا کر کے دینا، عوام کی نگاہوں سے، دنیا کی نگاہوں سے چھپ کر کے کسی کی مدد کرنا، یہ ثواب اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا بھائی، اگر آپ فائنینشلی آپ مضبوط ہیں تو اللہ کی راہ میں آپ دل کھول کر کے اور چھپ کر کے آپ دیجئے۔ صحیح الجامع کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، انسان جب چھپ کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو چھپ کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب کو، اللہ کے غصے کو بجھا دینے والا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈک کرنے والا ہے۔ اگر آپ فائنینشلی مضبوط آپ زیادہ دیجئے، فائنینشلی آپ مضبوط نہیں ہیں، آپ 10-5 روپیہ بھی اگر آپ اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں تو چھپ کر کے آپ ایسے لوگوں کی آپ مدد کریں، ایسے لوگوں کو آپ دیں، انشاءاللہ یہ چیز کیا ہے کہ بڑی مفید ہوگی۔ بہرحال یہ مغرب کے بعد کا وقت ہوا، اچھا مغرب کے بعد کا وقت ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر عشاء کا ٹائم آ جاتا ہے۔ عشاء کے بعد چونکہ تراویح کی نماز پڑھنی ہے، تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد اچھا اس موقع پر بھی دیکھا جاتا ہے کہ خاص طور سے نوجوان طبقہ جو ہے، عشاء کی نماز ہوتی ہے، تراویح ہوتی ہے، تراویح کے بعد ایک جماعت تیار ہوتی ہے اور گلی کے اندر، محلے کے اندر یا چوک پر بیٹھ کر کے آپس میں گپ شپ ہوتا ہے، دنیاوی خرافات ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں میں نہ پڑھ کر کے آپ ان تراویح کی نماز ختم ہونے کے بعد اپنا شیڈول آپ ایسا بنائیے، آپ واپس آ کر کے ایسا ایڈ کیجیے آپ کہ عشاء کی نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کے بعد تراویح پڑھنی ہے، تراویح پڑھنے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے مجھے گھر پہنچنا ہے، گھر پہنچ کر کے کچھ کھانا پینا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے بعد پانی وغیرہ پی کر کے آپ کوشش کریں جتنی جلدی ہو سکے سو جائیں۔ اور اس موقع پر خاص طور سے آج سب کے پاس موبائل فون ہے اور انٹرنیٹ ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد خاص طور سے بستر پر جانے کے بعد ایک انسان کی عادت ایسی بن چکی ہے کہ وہ موبائل چلاتا ہے، اور موبائل میں کیا ہے کہ آپ کا جو سوشل میڈیا ہے، چاہے واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، جو بھی چیزیں ہیں تو انسان اس کو یوز کرتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا بھائی کہ اپنے شیڈول میں عشاء کے بعد کا جو آپ کا شیڈول ہو اس کے اندر آپ یہ چیزیں ایڈ کیجئے کہ عشاء کے بعد انٹرنیٹ اگر مکمل طور پہ آپ بند کر سکتے ہیں، نہیں یوز کرنا تو نہیں یوز کرنا ہے۔ اگر ایسا آپ کر سکتے ہیں بھائی، ایسا جذبہ ہے اور ایسی آپ کے اندر ایسی تڑپ ہے، کر سکتے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم آپ پین لیجئے، پیپر لیجئے اور ایڈ کیجئے اپنے عشاء کے بعد کے شیڈول کے اندر کہ عشاء کے بعد ہم جو ہے انٹرنیٹ صرف اور صرف 20 منٹ یوز کریں گے، صرف 20 منٹ۔ میرے ایک استاد ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے بارے میں پتہ چلا کہ عصر کی نماز کے بعد شیخ صرف 15 منٹ کے لیے آن لائن آتے ہیں، عصر کے بعد صرف 15 منٹ کے لیے، باقی وقت میں موبائل فون سائڈ میں رکھ دیے، نیٹ نہیں یوز کرنا ہے۔ عشاء کے بعد کا بھی ان کا شیڈول ہے، سال کے 12 مہینے صرف اور صرف آدھا گھنٹہ 35 منٹ مجھ کو اتنا ہی نیٹ یوز کرنا ہے۔ اب اس آدھا گھنٹہ 35 منٹ کے اندر مجھے کیا چیزیں تلاش کرنی ہے، کیا سرچ کرنا ہے، کیا تحقیق کرنی ہے، بس اسے آدھے گھنٹے کے اندر سرچ کر کے اس کے بعد موبائل فون سائڈ میں رکھ دینا ہے۔ اور گزارش کروں گا آپ سے، رمضان کا یہ قیمتی موقع جو ہے، ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھتے ہوئے آپ اگر ہو سکتا ہے بھائی، اگر پاسبل ہے آپ کے لیے تو آپ ایسا ضرور کریں۔ آپ جو بھی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، اگر جو غیر ضروری ہیں اگر آپ ان کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو اس کے بغیر بھی زندگی کی گاڑی چل سکتی ہے، تو آپ ان چیزوں کو ہٹا دیں اپنی زندگی سے، بالخصوص ماہ رمضان کے لیے۔ رمضان کے اس مہینے میں خصوصی طور پہ ان چیزوں کو اپنی زندگی سے آپ الگ کر دیں جو غیر ضروری چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ فیس بک آپ یوز نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی کے اندر کوئی خسارہ نہیں آنے والا ہے۔ آپ ایسا عزم کریں کہ بھائی ماہ رمضان میں ہم فیس بک یوز نہیں کریں گے، فیس بک کو آپ ایک مہینے کے لیے آپ ڈیلیٹ کر دیں۔ ایسے ہی آپ ماہ رمضان میں اگر ٹویٹر آپ بھائی یوز نہیں کریں گے، آپ کی زندگی پھر بھی چل سکتی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، ٹویٹر کو بھی آپ ایک مہینے کے لیے الوداع بول دیں، انسٹاگرام کو بھی آپ الوداع بول دیں، اگر اس کے بغیر آپ کی زندگی چل سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ دینی کام کر رہے ہیں، دعوتی کام کر رہے ہیں تو یقیناً آپ اس سے جڑے رہیے۔ ماہ رمضان میں جس طریقے سے نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، صدقات و خیرات کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ماہ رمضان میں اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں اس طریقے سے، تو انشاءاللہ اس کا بھی بدلہ، اس کا بھی اجر و ثواب آپ کو اور زیادہ ملے گا۔ سامعین کرام، یہ چند باتیں تھے شیڈول کے تعلق سے۔ بس آخری بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا، آپ ایک پین لیجئے اور ایک پیپر لیجئے اور اس کے بعد پھر اس پیپر پہ آپ ایسی 5 لکیریں، آپ 5 خانے آپ بنائیے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، آپ 5 وقت کی نمازیں ایڈ کیجئے، اور اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد آپ کو کون کون سی عبادتیں کرنی ہیں؟
नमाज वगैरह से फारिग होने के बाद, सुन्नत पढ़ने के बाद आप तिलावत कुरान करेंगे। कितनी देर करेंगे? 15 मिनट, आधा घंटा। कितना पढ़ना है? आधा पारा पढ़ना है, जो भी आप तरतीब बना सकते हैं। ज़िक्र अज़कार मुझे करनी है। ज़िक्र अज़कार करने के बाद फिर उसके बाद क्या करना है? जो वक्त आपका ज़ोहर के बाद सारी चीज़ें करने के बाद ज़ोहर और असर के बीच में जो वक्त बच रहा है, उस वक्त में आप क्या करेंगे? उसके लिए भी आप टाइम मैनेज कीजिए। आराम करना है, आराम नहीं करना है, कोई किताब पढ़नी है, क्या करना है, ऐसा आपका ज़ोहर से लेकर के असर तक का टाइम होना चाहिए। असर के बाद कौन कौन सा काम आप करेंगे उसको भी आप ऐड कीजिए। मगरिब के बाद क्या करेंगे, इशा के बाद क्या करेंगे, फजर के बाद क्या करेंगे। हर टाइम का आपके पास पूरा एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, कब मुझे क्या करना क्या नहीं करना है। यकीन मानिए अगर आपके पास ऐसा टाइम टेबल होता है, बहुत सारे लोग हैं, देखिए इस ताल्लुक़ से, शेड्यूल बनाने के ताल्लुक़ से लोगों के अपने अपने नज़रिए हैं। बहुत सारे लोग ज़हनी तौर पे खाका बनाते हैं। जाहिर सी बात है माह रमज़ान आने के बाद एक मुसलमान की तैयारी क्या होती है? भाई रोज़ा रखना है, नमाज़ें पढ़नी है, ज़िक्र अज़कार करनी है। बेसिकली ये सारे काम तकरीबन हर मुसलमान करता है। लेकिन अगर आप कागज़ और कलम पे अगर आप नोट करते हैं, नोट डाउन अगर आप करते हैं, तो उससे क्या होगा, मुनज़्ज़म तरीके से आप वो काम कर पाएंगे, मुनज़्ज़म तरीके से आप कर पाएंगे। और ये चीज़ मैं अपना ज़ाती तजर्बा में आपको बताऊं कि पढ़ाई के दौरान, और आज भी मैं ऐसा टाइम टेबल अपना बनाता हूं पढ़ने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन टाइम टेबल रहता है कि आज सुबह से लेकर के शाम तक मुझे क्या करना है, काम ज़्यादा होता है, वर्क ज़्यादा हो पाता है, तहकीकी काम है, इल्मी काम है, लिखने का काम है, पढ़ने का काम है। जिस दिन मैं टाइम टेबल सेट करता हूं उस दिन पढ़ाई ज़्यादा हो पाती है। बहरहाल कहने का मतलब ये है, माह रमज़ान से अगर हकीकी मानों में फ़ायदा आप हासिल करना चाहते हैं तो आप टाइम टेबल आप ज़रूर बनाइए। मुझे माह रमज़ान के 30 अय्याम में मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितनी देर तक करना है। सामने इकराम, चंद बातें थी। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमको आने वाले रमज़ान में सही तरीके से माह रमज़ान से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।